بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم. پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ہماری یہ خصوصی نشریات، سحر کی نشریات پیارا رمضان ایکسپریس ٹی وی پر دیکھی جا رہی ہیں سحر عامر کے ساتھ، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو اور یہاں موجود تمام ہی حاضرین جناب شہریار طارق شہری بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو صحت کامل و عاجلہ عطا فرمائے. بہت بیمار ہیں ان کے والد، آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. جناب محمد مکرم علی خان صاحب السلام علیکم. جناب قاری محمد حسین آرئی صاحب السلام علیکم. یہاں موجود میرے تمام ساتھی، میری ٹیم کے لوگ، میرے تمام کیمرہ مین، جمی جی آپریٹر، ہمارے فہمید بھائی کہہ رہے ہیں میرا نام لے لیتے، آپ کا نام لے دیا بھائی، آڈیو انچارج ہیں اور ان کی پوری ٹیم ہے. اسی طرح ہمارے کیٹی بھائی آؤ، ان کی پوری ٹیم ہے. تم لوگ بھی یار اپنے نام مجھے بتا دینا، یاد رہتے ہیں مجھے. تو یہ سارے لوگ جو ہمارے لائٹنگ کے یہ انچارجز موجود ہیں، ان کی پوری ٹیم موجود ہے. ہمارے تمام والنٹیئرز جو یہاں پر کام کر رہے ہیں، کیمرہ مین کا میں نے ذکر کیا، جتنے کیمرے پر اس میں موجود ہیں 8-7 کیمرے یہاں پر لگے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے ماسٹر کنٹرول روم میں ہماری پوری ٹیم جو ساتھی وہاں پر اپنا کام کر رہے ہیں، بالخصوص جناب پروڈیوسر معیز عمر صاحب، ان کے ساتھ جناب حمود منور صاحب، جناب احتشام بھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ کامران بھائی اور ارسلان ہیں، مصباح ہیں، خرم ہیں، شہزل ہیں، یہ بہت کام کرتے ہیں ساتھ ساتھ. اور اس کے علاوہ بھی بہت لوگ ہیں جو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، علی ہیں. لیکن جو اس ٹرانسمیشن کی روئے رواں ہیں جناب عدیل سوری صاحب، جناب عمران ساری صاحب، محترمہ نعمان صاحبہ اور لاہور کی ٹیم جو اس وقت مجھے دیکھ رہی ہے اور دیکھ کر مسکرا بھی رہی ہوگی کہ عامر بھائی آ گئے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا کام ہے، ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں کہ وہاں سے آپ ٹرانسمٹ کرتے ہیں. تو لاہور کے تمام ساتھیوں کو اور دامے درمے سخنے جو ہماری اس ٹرانسمیشن میں حصہ لے رہے ہیں، سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، آج میں سوچا کہ چونکہ پاکستان میں آج 18واں روزہ اختیار کیا جا رہا ہے، پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 19واں روزہ اختیار کیا. پاکستان میں آج 18 رمضان مبارک 1442 ہجری آج ہفتے کا دن ہے اور 1 مئی ہے. آج دیکھیں، آج عالمی یوم مزدور بھی منایا جا رہا ہے، مزدوروں کا عالمی دن بھی ہے. تو مزدوروں نے ایک دیوار تعمیر کی تھی، مزدوروں نے ایک دیوار تعمیر کی تھی. ہم شکاگو کے مزدوروں کا ذکر نہیں کر رہے، ہم ان مزدوروں کا ذکر کر رہے ہیں جو حضرت ذوالقرنین کے مزدور تھے، ان مزدوروں کا ذکر کر رہے ہیں. تو مزدوروں نے ایک دیوار تعمیر کی تھی یاجوج ماجوج کے لیے. یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو آج میں ذرا ان کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا، اس لیے کہ بہت سی لوگ جانتے ہی نہیں کون یاجوج. جیسے ہم نے اس دن دابت الارض کا ذکر کیا، تو آج یاجوج ماجوج کا ذکر ہوگا. یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے، یافث. یہ آپ کا کمالات ہیں سارے، یہ سارے آپ کے کمالات ہیں. یافث بن نوح کی اولاد میں سے. یہ انسانی نسل کے 2 بڑے وحشی قبیلے تھے. سنیں آپ شہری بھائی، اس لیے کہ یہ بڑی مزیدار چیز. دیکھو ہمارا پروڈیوسر بھی آ گیا سننے کے لیے. یہ انسانی نسل کے 2 بڑے وحشی قبیلے تھے. یہ اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم کیا کرتے تھے، بہت مارتے تھے لوگوں کو، بہت تشریح. آپ انتظار کیجئے گا کہ یہ پھر آنے والے ہیں، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ رسول اللہ کی پیشن گوئی ہے. تو یہ کیا کرتے تھے، یہ اتنا ظلم کرتے تھے کہ بستیاں تک تاراج کر دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے، بستیاں نہیں رہ پاتی تھیں. اور قرآن مجید کی آیات، تورات کے مطالب اور تاریخی شواہد جو میں پڑھتا آیا ہوں اور پڑھتا رہا ہوں، یہ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے. کیا؟ نارتھ ایسٹرن ایشیا میں یہ اپنی زندگی بسر کرتے تھے. نارتھ میں، نارتھ اور ساؤتھ 2 مختلف جگہیں ہیں، 2 مختلف سمتیں ہیں. اور وحشیانہ حملوں اور یہ جو ظلم تھا، اس کے نتیجے میں یہ ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں بھی مصیبتیں برپا کرتے تھے.
یعنی اپنی جگہ سے باہر بھی نکل آتے تھے. بعض تاریخ دانوں نے جو مورخین ہیں انہوں نے ان کے علاقے کو ماسکو یعنی ماسکو جو کہ روس کا ایریا ہے, جو کہ مشہور علاقہ ہے, کیپٹل تو نہیں ہے, ظاہر ماسکو کیپٹل نہیں ہے میرے خیال ہے, یا ماسکو کیپٹل ہے, ماسکو کیپٹل ہے, ماسکو کیپٹل, ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, ماسکو کیپٹل ہے ماسکو. اور اس کے علاوہ یہ توبل سیک کے علاقے, توبل سیک ہے آپ کو ملے گا, یہ ایک ریاست جڑتی ہے رشیا سے جس کو ہم کہتے ہیں, اب پہلے رشیا میں شامل تھی یو ایس ایس آر تھی, جب یو ایس ایس آر تھا, اب تو رشیا ہے, رشین فیڈریشن ہے, اس کے ساتھ ایک ریاست جڑتی ہے آذربائیجان, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا علاقہ وہاں پر آتا ہے. اور بعض کا خیال ہے کہ یہ تبت جہاں دلائی لامہ صاحب ہیں, یہ تبت یا چین کے علاقے میں تھے. اب یہ مختلف چیزیں ہیں, ابھی اس میں کوئی مطلب یہ کہ آج بھی کوئی بات نہیں. اچھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ معذرت چاہتا ہوں, چین سے بحر منجمد, ایک بحر منجمد ہے, اس کو آپ کہتے ہیں, ہم لوگ ایسے اس کو کہتے ہیں ڈیڈ سی, ڈیڈ سی کہلاتا ہے وہ, لیکن بحر منجمد اٹلانٹک اوشن کو بھی کہتے ہیں, اور بحر منجمد جو ہے وہ اٹلانٹس کو بھی کہتے ہیں, مطلب یہ کہ اور بحر منجمد جو ہے وہ انٹارکٹیکا کو بھی کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے, مختلف ناموں اس کو دیے جاتے ہیں, لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے, جو میں نے پورا پڑھا ہے اس کے مطابق یہ انٹارکٹیکا کا علاقہ ہے, جو کہ وہاں پر ہر چیز جمی ہوئی ہے, تو ہم اسی کو کہیں گے. اور یہ ترکستان تک, ترکستان یعنی یہ طرابلس ترکی, ادھر یہاں تک پھیلے ہوئے تھے. حضرت ذوالقرنین ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, نوٹ سکندر اعظم, حضرت ذوالقرنین. حضرت ذوالقرنین کو بعض علماء نے انبیاء میں بھی لکھا ہے, بعض نے ان کو یہ کہا ہے کہ وہ اللہ کے بڑے مقرب بندے تھے, بعض نے لکھا ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ ولی تھے. تو ان کے زمانے میں یاجوج ماجوج کے حملے بہت ہونے لگے تھے, وبال جان بن گئے تھے, بہت زیادہ, بہت ہو گئے تھے. تو ان کی روک تھام کے لیے انہوں نے مزدوروں کا عالمی دن منایا, اور انہوں نے یہ کیا کہ ذوالقرنین, حضرت ذوالقرنین نے پہاڑوں کے درمیان ایک سد, اس کو کہتے ہیں سد یعنی دیوار, پہاڑوں کے درمیان ایک بہت اونچی مضبوط اور لامبی سد تیار کی. اب اس میں یہ جو دیوار تھی اس کو یعنی کہتے ہیں سد ذوالقرنین, اس کا قرآن شریف میں ذکر ہے, یہ سورہ کہف میں, سورہ کہف میں اس کا ذکر ہے, سد ذوالقرنین, اس کا ذکر سورہ کہف میں موجود ہے. اور اسی میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہے کہ آخر وہ ہیں کون. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں بڑی اہم ترین بات کہ تاریخ کی مشہور شخصیتوں کے بارے میں جب بھی آپ کوئی بات کریں تو ایک تو یہ آپ بات یاد رکھیں کہ کسی نہ کسی داستان پر ان کا ذکر منطبق ہوگا, کوئی نہ کوئی داستان ہوگی. مفسرین کے درمیان اختلافات ہیں, میں اس پر نہیں جا رہا, میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں. مطالعہ جب کریں آپ تاریخ کا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کی شخصیت اور سد ذوالقرنین اس سے متعلق مختلف اندازے لگائے گئے. تو آپ یاجوج ماجوج کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو بہت سے قدیم علماء اور مفکر سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں ذوالقرنین وہی تھے. لیکن میں انکار کرتا ہوں. وہ انکار یہ ہے کہ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیسے کرتا ہوں. میں انکار کرتا ہوں, اس کی وجہ ہے کہ ذوالقرنین حضرت سلیمان کا لقب تھا, اور دیوار وہی تعمیر کرا سکتے ہیں. بات کو سمجھا آپ, یا آج آپ کو ایک نئی تھیوری دے رہا ہوں. ذوالقرنین جو ہے وہ حضرت سلیمان کا ہی لقب تھا, تو اس کا مطلب یاجوج ماجوج سلیمان کے زمانے میں نکلے, اور حضرت سلیمان کی پوری دنیا پر حکومت تھی, جنوں پر تھی. اب دیوار کون تعمیر کرے گا اتنی بڑی, انسان تو کر نہیں سکتے. تو اب یہ مجھے اچھا اس میں ایک اور بھی ہے, جدید زمانے کے جو کچھ جن کو کہتے ہیں متجددین, آج کل ہم پر بڑے وارد ہیں متجددین, قرآن کھولتے ہیں تفسیر بھی رائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو متجددین کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین جو تھا وہ ایرانی بادشاہ کورش اعظم تھا. اور بھائی یہاں دیوار کا بھی تو ذکر کرو, بھول کیوں جاتے ہو کہ دیوار بھی بنوائی گئی ہے. یعنی مطلب یہ کہ کورش اعظم جس کو سائرس کہتے ہیں, سائرس کا عبرانی نام ہے کورش اعظم, عربی میں کورش کہتے ہیں اس کو. اب اگر ہم اس کو قرین قیاس کر لیں تو مجھ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سائرس اعظم نے دیوار کیسے تعمیر کرائی ہوگی. ایران کہاں,
میں تبت کے علاقے بتا رہا ہوں، چین ایران اور تبت میں بڑا فرق ہے. چلو آپ اگر سرحدوں کو ملا لیں تو ویسے سفر کرنا آسان ہوگا، لیکن یہ تو ترکستان تک میں پھیلے ہوئے ہیں، تو بہت آگے تک گئے ہوئے ہیں. اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ نارتھ ایسٹرن پورا علاقہ ہے ایشیا کا، اس میں یہ موجود ہے. اب بات یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک ایسا حکمران تھا جس کو اللہ نے اسباب اور حضرت سلیمان سے ہٹاتے ہیں، ہم سائرس سے ہٹاتے ہیں، ہم سکندر اعظم سے ہٹاتے ہیں، ہم تینوں سے ہٹا دیتے ہیں. اب ہم پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھا، اس نے دیوار کیسے تعمیر کی. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران جو بھی ذوالقرنین ہے، جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں 100 دیواریں کہتے ہیں اتنے. آپ نے لیگو کھیلا کبھی؟ لیگو جو ڈاٹس ہوتے ہیں بناتے رہتے ہیں، کھڑا کرتے تھے. تو آپ سمجھ لیں کہ لیگو کی طرح وہ پہاڑ کھڑے ہوئے تھے وہاں. یہ 100 پہاڑ تھے، ایک دیوار تھی 100 پہاڑوں. وہ وہاں پر کھڑے تھے شمالی پورا، وہ اس طرح سے جیسے کہ کسی نے لیگو سے بنائے ہوئے، بالکل اسٹریٹ سیدھے کھڑے ہوئے تھے. اب وہاں جب وہ پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم، سمجھ میں نہیں آتی زبان. یہ پرانے لوگ جو ہوتے ہیں ہر زبان جانتے تھے، جو سفر کرتے تھے. ایکچولی سفر کیوں آپ کو، جب ہم یہ کہتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں آپ سفر کریں، سفر پہ نہیں، سفر آپ کو لینگویج سکھاتا ہے، تہذیب سکھاتا ہے، تمدن سکھاتا ہے، ثقافت سکھاتا ہے. آپ ٹرکی جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں عرفہ کباب کھایا جاتا ہے، ادنا کباب کھایا جاتا ہے. ٹرکی والے یہاں آئیں گے تو یہاں پتہ چلے گا میرٹھ کا کباب کھایا جاتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ بندو خان کے کباب کھائے جاتے ہیں، وحید کی نہاری کھائی جاتی ہے. تو وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں، وہاں پر تو آپ کو ٹرکش آئس کریم بھی الگ ملے گی، جو کھانے آپ کو مختلف ملیں گے، لباس مختلف ملے گا، ارطغرل کا لباس آپ کو ملے گا. مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں. اب اگر آپ اس کو ہم 100 پہاڑیوں کو دیکھتے ہیں تو جب وہ ناقابل فہم زبان ان کو پتہ چلی تو ترجمان کے ذریعے انہوں نے گفتگو کی. اب وہاں کے ایک آدمی کو بلایا جو تھوڑا بہت جانتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یا ذوالقرنین ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے، اسے آپ حل کر دیں. یہ ہماری بڑی پرابلم ہے، اس کو آپ حل کر دیں. اور پرابلم یہ ہے کہ یاجوج ماجوج ہماری سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، اور ان کے درمیان آپ کیا کریں، ایک دیوار تعمیر کر دیں تاکہ یہ ادھر سے آگے نہ آ سکے. پھر اس طرح تفصیل یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے ایک دیوار بنائی، بڑی زبردست قسم کی دیوار بنائی. جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی، ذہن میں رہے، کوئی خیالی اور مانوی نہیں بلکہ حقیقی دیوار ہے، حقیقی دیوار ہے وہ. اور یہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی ہے. اللہ، لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی ہے، اور جس سے وقتی طور پر تو یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا. لیکن جب یہ تعمیر ہو گئی، یہاں سے میں حضرت سلیمان کی طرف راغب ہوتا ہوں کہ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ذوالقرنین نے. اب اللہ کا شکر سکندر اعظم ادا نہیں کر سکتا تھا. کیا بات، ہاں آئی بات سمجھ. سائرس اعظم نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ آتش پرست تھا، مسلم تھا ہی نہیں. سکندر یونانی تھا، وہ مسلم نہیں تھا، وہ دیوی دیوتاؤں کو مانتا تھا. اب حضرت سلیمان یہاں پر مجھے یقین ہو گیا، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ. باکمال ریسرچ. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر وقتی طور پہ فتنہ دب گیا. اب انہوں نے اس کے بعد لوگوں کو بلایا، جمع کیا اور کہا آؤ سجدہ شکر ادا کریں. پھر سب کے وہاں پہ سر جھکائے، اور پہلا لفظ جو ادا کیا سجدے میں، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی العلیٰ، عربی میں ادا کروایا، سبحان ربی العلیٰ. تو یہ حضرت سلیمان نہیں ہو سکتا، یہ حضرت سلیمان ہو سکتا ہے نا. یہ اس کو آپ سمجھ لیں. اب بات یہ کہ سد ذوالقرنین کہاں ہے؟ اچھا دیوار کدھر ہے؟ یہ تو ہم سمجھ گئے ذوالقرنین کون ہے، بس دیوار کہاں ہے؟ دیوار کدھر ہے؟ میں نے ابھی آپ کو دیوار کی تعریف بتائی ہے. میں دیوار کی تعریف آپ کو بتائی ہے کہ لوہے اور تانبے کو پگھلا کے اس میں ڈالا گیا ہے. بھائی یہ ذہن میں رکھیے گا. اب ہمیں اب تک 5 دیواریں مل چکی ہیں. کتنی؟ 5 دیواریں ہم کو مل چکی ہیں، اور جو مختلف ادوار میں مختلف بادشاہوں نے جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھی. 5 دیواریں. ان میں سے سب سے مشہور دیوار وہ ہے دیوار چین. سب سے مشہور دیوار
اتفاق سے میں جب وزیر تھا 2002 کی اسمبلی میں، تو میں 2005 میں وزیر بنایا گیا تھا. وہ میں مجھے ٹائم لگا تھا تب بھی وزیر بننے میں 3 سال لگ گئے تھے. ابھی بن جاؤں گا، ٹائم لگے گا. دیکھیں 2005 میں بنا تھا، 2002 میں الیکشن ہوئے تھے. جب سیکنڈ ٹائم میرا ہمیشہ ہوتا ہے کوئی سیکنڈ بار جب کوئی ہوتا ہے تب میں آتا ہوں. ہاں، مقصد یہ کہ وزیر اعظم جب جمالی صاحب تھے تو میں وزیر نہیں تھا، لیکن جب وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب آئے تو میں، حکومت وہی تھی، وزیر اعظم چینج ہو گیا تھا. اب اس کا مطلب کچھ اور نہیں سمجھیے گا، لیکن یہ کہ جب شوکت عزیز صاحب آئے تو وزیر بنا. تو شوکت عزیز صاحب چائنا لے کر گئے مجھے. ہمارے ساتھ شریف الدین پیرزادہ صاحب تھے، اور اللہ تعالیٰ نے غریق بڑے پاکستان کے بڑے زبردست، بہت شاندار آدمی. یہ شوکت ترین صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے جو آج کل اب وزیر خزانہ بنے. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ابھی وزیر اعظم کے معاون خصوصی بنے وقار بھائی، وقار مسعود، یہ بھی ہمارے ساتھ تھے چائنا کے دورے پر. یہ وزیر اعظم شوکت عزیز کے بھی وزیر خزانہ تھے. سارے ہمارے لوگ ہیں ابھی بھی جو ہیں نہیں ساتھ ہم رہے. تو یہ ابھی سن رہے ہوں گے وقار بھائی، اگر کوئی یاد آئے تو ہم لوگ چین گئے تھے. وہاں پر ہوا یہ کہ ہمیں جانا تھا سچوان صوبہ. سچوان ایک صوبہ ہے، وہاں پہ ہمیں جانا تھا. تو اس سے پہلے ہم لوگ چائنا میں، جب جہاں پر دیوار چین بڑی دور ہے، مطلب کیپٹل سے بہت دور ہے، تو ہم جب اترے تو میں نے کہا دیکھیں میں تو سچوان آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں، وہاں کچھ مسلم وفود آنے تھے کہ چائنا میں مسلمانوں پر جو ظلم اور یہ سب باتیں، تو ہمیں ان سے مذاکرات کرنے تھے، بات چیت کرنی تھی، گفتگو کرنی تھی. تو میں تو اس وفد میں تھا. اس کے ایک اخبار نے لکھا بھی عامر لیاقت کی ضرورت کیا تھی اس وفد میں بھائی چائنا میں. تو اس پہ شوکت عزیز صاحب نے ہنستے ہوئے صحافی کو جواب دیا تھا عامر لیاقت کی ضرورت ہے یہاں پر، آپ چھوڑ دیں اس بات کو، یہ ہمیں چینی کھانے بتائے گا صحیح ہوتے کہ نہیں ہوتے. خیر، تو وہ الگ بات ہے. تو میں نے شریف الدین پیرزادہ صاحب کو لیا. بہت قابل آدمی ہے، بہت قابل آدمی تھے، اور مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. تو میں نے ان کو لیا. میں نے کہا پیرزادہ صاحب ہم دونوں چلتے ہیں دیوار چین دیکھ کے. کہہ رہے چلو. اچھا معذرت بزرگ تھے، لیکن ان کی نالج، ان کا پڑھنا، ان کا جاننا، میں نے بہت کم ایسے قابل لوگ دیکھے. بڑے زبردست وکیل تھے. انہوں نے کہا چلے. ہم گئے. اب ہم دیوار چین پہ چل رہے ہیں، موئی صاحب دیوار چین پہ چل رہے ہیں. میں نے کہا پیرزادہ صاحب یہ کیا اس پر یہ اوپر ابھرا سے یہ لوہا سا آ رہا ہے؟ کہ نہیں یہ کوئی ڈیزائن ہوگا. ہم رکے. اچھا وہاں تو چینی گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، وہاں وہ مونگ پھلیاں مل رہی ہیں، کھا رہے ہیں جو کوئی بھی چیزیں. میں نے اس کو دیکھا. میں نے کہا نہیں پیرزادہ صاحب یہ تانبا ہے، یہ لوہا ہے. کہ تمہیں کیوں اصرار ہو رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے اس لیے کیونکہ جو دیواریں یاجوج ماجوج کی جو دیوار بنائی گئی اس میں تانبا اور لوہا پگھلا کے ڈالا گیا ہے، تو یہ اس میں پتہ کرنا پڑے گا. اچھا اب ہمارے ساتھ ایک ترجمان بھی تھا. مطلب یہ کہ ہمیں چائنا نے ہماری بڑی عزت کی تھی. ہمیں ایسے تھوڑی ہم چینی میں، اور چائنا کی دوستی اور ان کے پیار کو سلام پیش کرتا ہوں. بڑا انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا تھا. انہوں نے لوگ ہمارے ساتھ کیے ہوئے تھے. ہم نے پوچھا تو وہ مجھے حیرانگی سے ایک آدمی دیکھ رہا ترجمان تھا. اس نے مجھے چینی، میں نے اسے اردو میں بات کی، ہمارے ترجمان نے اسے چینی میں بتایا. ہم تو 2 لوگوں سے سن رہے تھے نا. میں نے ان سے پوچھے بتایا کہ یہ چکر کیا ہے، یہ اس میں یہ کیوں. کہنے ہیں کہ اس نے دیکھا، اس نے کہا ان کو کیوں پوچھنے کی ضرورت ہے، یہ کیوں پوچھ رہے ہیں، یہ گھومے پھرے چلیں. میں نے کہا میں سے پھر ان کو بتایا یہ ہمارے وزیر مذہبی امور ہیں مملکت کے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیونکہ کچھ ریلیجس چیز ہے. تو وہ بھی دلچسپی لینے لگا. اچھا ان کو کیا لگ رہا ہے یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے لوہا اور تانبا ہے. تو مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگا کہ اس کو کیسے پتہ ہے اس میں لوہا اور تانبا ہے. میں نے کہا مجھے اس لیے پتہ ہے کہ مجھے ذوالقرنین نے یہ دیوار تعمیر کری تھی. تو اس نے کہا ذوالقرنین، ایک دم اس طرح سے جواب دیا. یعنی ایک دم وہ چینی بھول گیا، ذوالقرنین بڑا اچھا بولنے لگا. میں نے کہا ذوالقرنین، تو ان کا بھی ذوالقرنین کا تصور موجود ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے یہ آدمی ذوالقرنین ہے، اور اس میں لوہا اور تانبا ملا ہوا ہے. ہاں لوہا اور تانبا ملا ہوا ہے، کیونکہ کئی چینی حکومتوں نے اس کو توڑنے کی کوشش کی لیکن ٹوٹ نہیں رہی تھی. کہیں پر بھی سے بھی آپ توڑنے کی کوشش کریے ٹوٹتی نہیں. اس میں کیوں لوہا کیسے ٹوٹے گا جب تک کہ پھر آپ اس کو کوئی مطلب ہے کہ بام سے نہ اڑائیں. تو وہ کیوں اڑائیں گے بھائی بام سے؟ وہ جانتے ہیں ان کی ایک ثقافت. یا آپ خلا میں بھی جائیں گے نا، اور تو وہاں سے آپ کو دیوار چین نظر آئے گی. خلا میں سے آپ کو سب سے پہلے کعبہ نظر آئے گا، مدینہ نظر آئے گا، اور یہ دیوار چین نظر آئے گی آپ کو. یہ آپ کو یہ 3 چیزیں نظر آئیں گی. اور تینوں کا تعلق اب میں یہاں آ کر میں اور مضبوط ہو گیا کہ جب ایک چیز ابراہیم کی نظر آ رہی ہے، دوسری چیز مصطفیٰ کی نظر آ رہی ہے، تو تیسری چیز سلیمان کی ہوگی جو نظر آئے گی. کیا بات، ایسی بات ہے. تو اب یہ میں نے کہا بھائی یہ تو ہو سکتا ہے. اب کیونکہ دیکھیں ایک تو دیوار معرب ہے جو یمن میں ہے. دیوار معرب کا سنا ہوگا، بہت لمبی دیوار ہے، لیکن یمن سے وہ نکلیں گے ہی نہیں.
بھائی ہمیں تو رسول کی پیشن گوئی بھی دیکھنی ہے نا، یا ہمیں دیواریں دیکھنی ہیں؟ ایسی دیواریں اگر ہم دیکھتے رہے تو خان آف خلاد کی دیوار بھی یہاں بہت بڑی بنی ہوئی ہے، یہاں سے تھوڑی نکلیں گے. بات یہ ہے کہ بھائی دیوار ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ کہاں. اب دیواریں مارب کوستانی علاقے میں جو سیلاب کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی، یہ سیلاب کو روکنے کے لیے تھوڑی بنائی گئی ہے. دیواریں چین کے اس طرف کیا ہے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، آپ ادھر سے جا کے طیارے میں تو دیکھ سکتے ہیں. دیواریں چین کی اس طرف کوئی اونچی اتنی ہے کہ آپ چڑھ کے بھی نہیں دیکھ سکتے نا. اچھا اس پر چڑھنے کے لیے بھی اتنا ٹائم لگتا ہے کہ میرے ساتھ پیرزادہ صاحب تھے، اب میں نے کب تک سیڑھیاں چڑھا تھا. کہہ رہے بھائی بس کرو یار، کیا ریسرچ کرنے آؤ تم؟ میں نے کہا پیرزادہ صاحب آپ ٹائم ملا ہے تو ریسرچ ہی کر لیتے ہیں. کہ تو بوڑھے کو کیوں لے کے آئے ریسرچ کرنے کے لیے؟ میں نے کہا نہیں آپ ہمارے بہت ہی محبت کرنے والے. تو لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایک قفقاز سرزمین ہے، سرزمین قفقاز. قفقاز میں دریائے حضر، اور جس کو دریائے خضر بھی کہتے ہیں، مطلب وہ خضر نہیں، دعات نہیں، اس میں زے لگا ہوا ہے، زے لگا ہوا ہے، زال لگا ہوا ہے. دریائے خضر اور دریائے سیاہ، بلیک سی کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو دیوار شمال اور جنوب کی طرف جاتی ہے. اس دیوار کو بھی ایک درہ دوسرے درے سے الگ کرتا ہے، اور جو درہ موجود درہ ہے اس کو درہ داریال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ دریا داریال. وہ بھی بہت لمبا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ درہ داریال میں لوہا اور تانبا شامل نہیں ہے. ہمیں لوہا اور تانبا بھی چاہیے. جیسے کہ ہم جب مدینے کا ذکر کرتے ہیں تو جو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اس میں سیسا پلایا ہوا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ارد گرد پوری جو دیوار کھینچی گئی ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. لیکن یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں لوہا تانبا نہیں. تو میں نے آگے چلتا گیا. اب میں ختم کرتا ہوں. میں چلتا گیا تو جب اچھا آپ جاتے ہیں نا، پھر سیڑھیاں پھر چڑھتے ہیں، پھر نیچے اترتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں، پھر سیڑھیاں پھر میں نے تا حد نگاہ سوائے لوہے اور تانبے کی کچھ دیکھا ہی نہیں. اوپر اسی طرح جیسے یوں سمجھ لو کہ ابھی ہم یہاں پانی اوپر سے گرائیں تو بوند جیسے گر جائے گی، بوند گر کے پھیل جائے گی، اسی طرح لوہا پھیلا ہوا تھا. جیسے کسی نے بارش کی ہو اور میں ڈالا ہو تو وہ پھیلا ہوا تھا. اب یاجوج ماجوج کیسے نکلیں گے، یہ آخری نقطہ. یہ تو چلو سمجھ لو دیواریں چین. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ یقین مت کیجیے گا. کیا میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ یقین مت کیجیے گا، اس لیے کہ میں بتانے والا کون ہوتا ہوں جب رسول نے نہیں بتایا کہ کہاں ہے. سبحان اللہ. ہاں تو آپ یقین کیجیے گا کہ میں یقین سے جو کہہ رہا ہوں وہ یقین نہیں ہے، وہ صرف تحقیقات ہے، تحقیق. ورنہ رسول بتا دیتے تو ہمیں ہم علم مصطفیٰ میں کیوں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہمیں چپ رہنا چاہیے. ہمیں پتہ نہیں کہاں سے کون سی دیوار ہو. اب ہم صرف اپنی ایک سوچ، محدود سوچ، چھوٹی سوچ، کسی دیکھ کے رسول مسکرا رہے ہیں، یہ کیا جانتے ہیں، کیا پتہ کیا جا رہے ہیں بات کریں. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کہ رسول اللہ آپ کی امتی تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پیار آپ سے کرتے ہیں، چونکہ آپ نے جو بتایا ہے تو اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو علم مصطفیٰ ہے وہ علم مصطفیٰ ہے، جو علم صحابہ ہے وہ علم صحابہ ہے. جب کسی مفسر، کسی محدث اور کسی بڑے آدمی نے یہ بیان نہیں کیا کہ یہی دیوار ہے تو عامل لیاقت کی اوقات کیا کہ وہ کہے کہ یہ دیوار ہے. ٹھیک ہے. میں بس صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیواریں چین کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر کے معرب کو چھوڑ کے یا دریال کو چھوڑ کے یا دیگر جو دیواریں 5 دیواریں ان دیواروں کو چھوڑ کر اگر ہم اس دیوار کو حقیقی دیوار مان بھی لیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس میں سے وہ باہر کیسے نکلیں گے. تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. باہر وہ اس طرح سے نکلیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں چاٹتے نہیں ہیں، کھودتے ہیں. ہر روز اس دیوار کھودتے ہیں، کھدائی کر رہے ہوتے ہیں، کھدائی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک یافس بن نوح کی اولاد ہے جو کہ آنکھوں سے اوجھل ہے. آنکھوں سے آپ کے سامنے ہوگی تو نظر نہیں آئے گی آپ کو، آنکھوں سے اوجھل ہے، آنکھوں سے اوجھل قوم ہے. کیونکہ اگر نظر آ جائے گی تو پتہ چل جائے گا. جیسے اصحاب کہف ہے، یمن کا ایک غار ہے، وہاں پہ بہت لوگ جاتے ہیں، شاید یہاں پر سو رہے ہیں، شاید غار میں اندر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں نظر تھوڑی آتے ہیں. اگر سو بھی رہوں گے تو پتہ تھوڑی چلے جائے گا، وہ نظر تھوڑی آئیں گے. اور یقینی تھوڑی ہے کہ وہی غار ہے. بس جیسے کہ حضرت اویس قرنی، آپ کو پتہ ہے کون ہوں گے وہ، اور ان کا مزار پتہ ہے کہاں ہے؟ ترکی میں بھی ہے، عمان میں بھی ہے، مصر میں بھی ہے، اپنا جو ہے یمن میں بھی ہے. کدھر ہے؟
ان کو جب اٹھایا جائے گا تو 70,000 فرشتوں کے درمیان انہی کی شکل کے ہوں گے، اللہ اکبر، تاکہ کوئی بھاگ کر دوزخی ان کو پکڑ کے اپنی بخشش نہ کروا لے، کیونکہ وہ مستجاب الدعوات ہیں، ان سے جو بھی کہے گا وہ جو مانگیں گے وہ دے دیں گے۔ وہ آپ کو یاد نہیں خرقے کے بارے میں؟ خرقہ، رسول کا جو خرقہ تھا، رسول کا خرقہ جب حضرت عمر نے دیا تو آپ نے لے کر بہت دیر تک روتے روتے، تو آپ نے کہا کیا کر رہے ہو ویس، خرقہ واپس کرو۔ کہہ رہے عمر آپ نے برا کیا، مجھے روک دیا، آدھی امت کی بخشش کروا چکا تھا، آدھی رہ گئی تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ کہا ہے انہوں نے، آدھی کی کرا چکا تھا، آدھی رہ گئی تھی، آپ نے روک دیا مجھے۔ تو اس پر حضرت علی نے اگر کہا عمر نے صحیح روکا، آدھی کو بھی باقی رہنا ہے، دے دیجیے خرقہ۔ ہاں آپ بات ہی سمجھے، حضرت عمر نے صحیح روکا، حضرت علی نے کہا آ کر، حضرت عمر کی تائید کی، عمر نے صحیح روکا، آدھی کو رہنے دیجیے، خرقہ واپس کیجیے، ورنہ یہ اعمال سے بے خبر ہو جائیں گے۔ مطلب آپ میری بات سمجھیں، رسول کے خرقے کی طاقت دیکھیں۔ خرقہ کہتے ہیں یہ والی، جیسے ہم لوگ کا ویسٹ کوٹ ہوتا ہے، خرقہ تھا، رسول پہنتے تھے، اس خرقے میں اتنی طاقت تھی کہ اگر کوئی مستجاب الدعوات فرد اس خرقے کو پکڑ کے رو کر امت کے لیے بخشش کرے تو رسول کا کرتا بھی بخشش کروا دیتا ہے۔ بھائی سبحان اللہ، آپ یہ بات کو سمجھیں، پوائنٹ سمجھا آپ؟ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کدھر رکے ہوئے ہو تم لوگ؟ ہیں میں تو وہیں رکا ہوں کہاں رکے ہو؟ کہ علی نے کہا عمر سے، ہاں یہ کہا ہے بھائی، یہ کہا ہے، ارے ہر طرف علی علی ہے یار، علی 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 علی۔ اے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا علی، لوگوں کی کیا سمجھ میں آئے گا علی؟ علی کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا، علی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ علی سمجھ میں آیا ہے تو ان صحابہ کی سمجھ میں آیا ہے کہ جو رسول اللہ کے صحابہ تھے اور رسول اللہ کے ساتھ تھے اور علی سے محبت کرتے تھے، انہیں کی سمجھ میں آیا، باقی کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ علی تو اپنے لشکر کی سمجھ میں نہیں آیا، ورنہ اشعث بن قیس کندی جو لشکر میں موجود تھا وہ امام حسن کو زہر دلواتا، بھائی لشکر میں موجود تھا، علی اس کو دیکھ کے مسکراتے تھے، وہ کہتا مجھے دیکھ کے ہنستے کیوں؟ کہ نہیں تم غدار ہو اس لیے ہنستا ہوں میں، تمہیں دیکھ کے اس لیے ہنستا ہوں میں۔ جتنے شامی تھے جو امام حسین کو قتل کرنے آئے تھے ان میں زیادہ تر لوگ وہ تھے جو جنگ صفین میں حضرت علی کی سائڈ پر تھے، مگر بدل گئے، اسے چھوڑے، ابھی ہم کہیں اور چل جائیں گے۔ میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اب ہمیں وہ کھود رہے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا، اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ اس دیوار میں تھوڑا سا بھی سوراخ اگر ہو گیا تو فتنہ برپا ہوگا۔ ابھی تک سوراخ نہیں ہوا ہے، تھوڑا بھی سوراخ ہو گیا تو فتنہ برپا ہوگا اور قیامت قریب آ جائے گی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، جب کل واپس آتے ہیں پھر برابر ہو چکی ہوتی ہے۔ اب یہ برابر کون کر رہا ہے؟ حضرت سلیمان کے تابع تھے جن، اب وہ حضرت سلیمان کے تابع نہیں ہے کہ حضرت سلیمان نہیں ہے، تو جن جس کے تابع ہیں ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ۔ وہ تو اس نے کہا تھا کہ تم تابع ہو جاؤ، جب تک وہ تھے تو تابع تھے، اب وہ آرام فرمائے، تو اب جن کل بھی رب کے تابع تھے، آج بھی رب کے تابع ہیں، ہمیشہ تابع رہیں گے رب کے، تو لہٰذا رب کہتے ہیں دوبارہ برابر ابھی، لیکن وہ اپنے کام جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ روز کھودتے ہیں، اور لیکن اور کیا کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ کہتے ہیں کل انشاءاللہ پھر کھودیں گے، کل انشاءاللہ پھر کھودیں گے، اسی لیے انہیں کھودنے کی توفیق ملتی ہے۔ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہیں تو وہ کھودنے کی توفیق ان کو نہ ملے۔ جس دن نہیں کہیں گے اسی دن، جس دن اب یہ ہوگا کہ جب وہ خروج کا وقت آئے گا تو اس دن بہت زور سے کہیں گے، اس دن سوراخ ہو چکا ہو، اس دن کہیں گے انشاءاللہ کل کھودیں گے، وہ آخری انشاءاللہ ہوگی، اس کے بعد وہ دیوار نیچے سے گرے گی اور برابر ہو جائے گی زمین کی۔ تو یہ ایک تو تصور سے ہو جائے، پھلانگ پھلانگ کہیں گے، پھلانگ پھلانگ کی تو دیواریں چور آتے ہیں، پھلانگ پھلانگ کی دیواریں تو چور آتے ہیں، یہ تو برابر کر دیں گے زمین میں گھسے۔ ڈاکٹر صاحب سب یہی کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ چاٹتے ہیں، لیکن آپ نے اچھا حدیث میں نے بھی یہ حدیث کہہ رہی ہے کھودتے ہیں، جب نبی کہہ رہے ہیں کھودتے ہیں تو میں کیوں کہوں چاٹتے ہیں؟ حدیث کہہ رہی ہے کھودتے ہیں۔ اب جیسے یاجوج ماجوج نکلیں گے تو حضرت عیسیٰ کو حکم ہوگا، کس کو؟ حضرت عیسیٰ کو، ان کو حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دیکھیں نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے، القاء ختم نہیں ہوا ابھی، حاطف غیبی کی آوازیں ختم نہیں ہوئی ابھی۔ خاتم النبیین صرف رسول اللہ ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب حضرت عیسیٰ کے دل میں ویسے آئے گی بات جیسے کسی اچھے بندے اور امتی کے دل میں آتی ہے۔ سبحان اللہ۔
اچھے بندے اور امت. احساس ہے. تو ان کے دل میں آئے گی کہ وہ مسلمانوں کو جمع کریں, کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا. لہذا حضرت عیسیٰ اس وقت ایسی جگہ پر کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی, اور پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے. کیا کریں گے؟ بد دعا فرمائیں گے. بد دعا کو کبھی برا مت کہنا. لوگ کہتے ہیں آپ بد دعا مت دیں. بد دعا انبیاء نے دی ہے, بد دعا صحابہ نے دی ہے, بد دعا حضرت عیسیٰ دیں گے. بد دعا بھی در حقیقت دعا ہوتی ہے. ہم نے پتہ نہیں بد کیوں لگا دیا اس کے ساتھ. بھائی آپ کسی کو تنگ کریں, آپ کو علامہ اقبال کیا کہتے ہیں, جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو آپ اسے بد کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں دل سے نکل گئی. تو آپ نے بد دعا رکھا, تو پھر وہ حضرت یاجوج ماجوج کے لیے حضرت عیسیٰ بد دعا فرمائیں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں, اب یہ آخری جملہ ہے, کیا ان کی گردنوں میں اور کانوں میں, کہاں پہ؟ گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کرے گا. کیڑا پیدا کرے گا, وہ پھوڑا بن جائے گا. اس پھوڑے کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائے گی. میرے بھائیوں, میرے تمام ساتھیوں اس وقت جو مجھے سن رہے ہیں, جب اللہ یہ کرنے پر قادر ہے, تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ بھی اندیکھا جرثومہ ہے جسے کووڈ کہتے ہیں, یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا, نکلا چائنا سے ہی ہے. بس اس کو خیال رکھیں, اپنا بہت خیال رکھیں, پلیز اپنا بہت خیال رکھیں. یہ جب خدا یاجوج ماجوج کے کیڑا پیدا کر سکتا ہے جو پھوٹ جائے گا, تو آپ لوگوں میں سے, ہم میں سے کوئی بھی اتنا استغفار نہیں کر رہا, ہم کوئی خدا کو یاد نہیں کر رہے. کووڈ کیا ہے, کہاں سے آیا, کیسے آیا اچانک؟ یہ پہلے جب آیا تھا تو اس کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ یہ صرف سینے پہ حملہ کرتا ہے, پھر پتہ چلا کہ یہ دل پر بھی حملہ کرتا ہے, پھر پتہ چلا یہ گردوں پر بھی حملہ کرتا ہے, اب پتہ چل رہا ہے یہ کہیں پر کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے, یہ چھپ کے رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ایک ایسا جرثومہ ہے جس کو تلاش نہیں کر پا رہی سائنس. ویکسینیشن ہو رہی ہے, سب کرائیں ویکسینیشن جو بھی ہو رہی ہے, لیکن ویکسینیشن بھی حتمی ہے یہ بھی نہیں پتا جب تک کہ اس کے رزلٹ سامنے نہیں آئیں گے. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے کڈنی پر حملہ کرے گا تو آپ کی کڈنی ایک دم کام کرنا چھوڑ دیں گی, اور کڈنیز کام کرنا چھوڑ دیں تو بلڈ سرکولیشن خراب ہوتی ہے, اور بلڈ سرکولیشن خراب ہو جائے تو برین تک, دماغ تک لہو نہیں پہنچتا, تو یا تو آپ عمر بھر کے لیے فالج میں مبتلا ہو جائیں گے, آپ کو ہیمریج ہو جائے گا, یا آپ مر جائیں گے. اسی طرح اگر دل پر حملہ کرتا ہے تو ڈائریکٹ دل پر حملہ کر کے آپ کے دل کو پکڑ لیتا ہے, اور خون جو ہے وہ آنا جانا بند ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے آپ کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کو وینٹیلیٹر ایک ایسی اذیتناک شے ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو وینٹیلیٹر پہ نہ ڈالے. وینٹیلیٹر ایک ایسی اذیتناک شے ہے کہ اگر آپ کمزور ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کمزور ہیں تو آپ کسی وقت بھی نمونیا کا شکار ہو جائیں گے. اور یہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں, یہ 60 برس سے اوپر, یہ کمزور ہو جاتے ہیں, ان کے انسانی جو مدافعتی خلیات ہیں وہ بننا کم ہو جاتے ہیں, تو وہ وینٹیلیٹر پر جاتے ہی وہ ٹھنڈا ان کا جسم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ نمونیا کا شکار ہو جاتے ہیں. نمونیا ان کو جھگڑنے لگتا ہے, چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے, اور چیسٹ انفیکشن کے بعد سیپسس ہو جاتا ہے, سیپسس کے بعد پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے, پھیپھڑوں میں پانی بھرنے کے بعد انسان انتقال کر جاتا ہے. تو آپ یہ ساری چیزیں جن کو آپ کو سمجھنا ہوگا, اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں احتیاط کیجیے, احتیاط کیجیے, احتیاط کیجیے. یہ ہم نے کہہ کر حکومت سے, اپنی حکومت سے ہم نے کہہ کر کے ڈرنا, لڑنا, کوئی نہیں لڑتا. کورونا سے کوئی لڑ نہیں سکتا. یہ لڑنے کا جملے غلط تھے. آپ کہیں کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے, ڈرنا بھی اللہ سے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے, وہی ہماری مدد کرے گا. لڑ تو سکتے ہی نہیں آپ. بیماریوں سے لڑا نہیں جاتا, احتیاط کی جاتی ہے. بیماریوں سے شفا یابی کی درخواست کی جاتی ہے, بیماریوں سے شفا یابی کے لیے سجدے کیے جاتے ہیں, ان سے لڑتے نہیں ہیں. تو آپ ڈریں کس سے؟ خدا سے. کیوں ڈریں آپ خدا سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب یاجوج ماجوج جیسی قوم, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کتنی بڑی تعداد میں, اگر میں آپ کو تعداد بتاؤں, ایک اندازے کے مطابق یہ 1 ارب ہے, اور یہ روز بڑھتے ہیں, کیونکہ ان کی بھائی جہاں رہ رہے ہیں وہ زندہ جو ہے نا, ان کی افزائش ہو رہی ہے, بڑھ رہے ہیں. 1 ارب سے بھی زیادہ ہے. تو سوچے جب 1 ارب قوم کو, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے بتایا کہ گنتی کے لمحات ہوں گے کہ یہ مر جائیں گے, گنتی کے لمحات ہوں گے کہ مر جائیں, گنتی کے لمحات, منٹس نہیں, گنتی کے لمحات. کیڑا نکلے گا, فور نکلے گا, پھوڑا بنے گا, پھٹ 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 ایک ساتھ پھٹنا شروع ہو جائے گا. جیسے یوں سمجھاؤں آپ کو, بہت لوگ فلمیں دیکھنے کے شوقین, ممی دیکھی ہوگی کسی نے, ممی 2, ممی 3, اس میں جو فوجیں آتی ہیں ایک دم کیسی بھربھری ہو کے سب زمین کے اندر چل جاتے ہیں. کتنا ٹائم لگا تھا ان کو؟ جیسے ہی اسکارپین کنگ مرتا ہے, اسکارپین کنگ کی فوجیں ہوتی ہیں نا, اسکارپین کنگ مرتا ہے, سب زمین کے اندر واپس چل جاتے ہیں. کتنا ٹائم لگا تھا؟
تو فلمیں بنانے والے تو سب بتا رہے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، سیکنڈز بھی نہیں لگے تھے، سب کے سب زمین کے اندر مل گئے تھے، خاک میں ہو گئے. تو ایسے یہ بھی ہو جائیں گے. خدا کا واسطہ احتیاط کریں. یاجوج ماجوج حقیقت ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب یہ مریں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مریں گے تو ان کی لاشیں اتنی ہوں گی کہ زمین ایک بارش بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں ہوگی. اللہ ایک بارش بھی ان کی لاشوں سے خالی، ہر طرف ان کی لاش سے گندگی اور بدبو پھیل جائے گی. اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب یہ دیکھیں گے تو پھر دعا کریں گے اور کہیں گے اے اللہ کچھ ایسا کر، اور دعا فرمائیں گے کہ یہاں سے گندگی، یہ بدبو دور ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن کے برابر، کیا اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجے گا. آپ کو سب یہ عجیب سی باتیں لگ رہی ہوں گی، ہاں لگے، لیکن اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھائے گا اور کہاں پھینک دیں گے یہ ہم کو نہیں پتا. اور جب لاشوں کو اٹھا کے پھینک دیں گے پل بھر کے اندر یہ سب کام ہوگا. پھر ایک بارش ہوگی جس سے زمین صاف ہو جائے گی. اللہ پھر ایک بارش ہوگی جس سے زمین صاف ہو جائے گی، اور جہاں زمین پر بارش، جہاں پہ بارش کے قطرے گریں گے ماں ہریالی اگائے گی. سبحان اللہ. ماں ہریالی اگائے گی. اور صحیح مسلم میں حضرت نوان بن سمان کی روایت ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا. اور مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں ان کی موجودگی میں نہیں ہوگا، ان کی موجودگی میں ہوگا. جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول جو چنگیز خان تھا وہ بس یاجوج ماجوج سے نکلا ہے. نہیں، ہماری حدیث کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موجودگی میں ہوگا. اس کا مطلب یاجوج ماجوج ابھی نکلیں گے. یہ تاتاری نہیں تھے، یہ چنگیز خان نہیں تھے، یا لاکو نہیں تھے، یہ بھی نکلنا ان کا باقی ہے. کوئی ظہور اور نہیں ہو چکا. جو یہ کہتا ہے متجدد جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے، کیونکہ حدیث کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موجودگی میں ہوگا. ابھی حضرت عیسیٰ آئے نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کی دعا سے ہی سب صحیح ہوگا، وہی دعا بد دعا کریں گے. تو جب حضرت عیسیٰ ہی نہیں آئے تو کیا یہ کدو نکلا ہے یاجوج ماجوج؟ یہ کہاں سے نکلا ہے؟ چابی پھر پڑی بس میں کسی. تو مقصد یہ کہ بس یہ ذہن رکھیں کہ وبائی امراض، آخری جملہ، وبائی امراض انسان کو کسی بھی وقت ختم کر سکتے ہیں. کووڈ ایک وبا ہے، وبا سے بچیے. اللہ محفوظ رکھے. اور وبا کا مترادف ورڈ ہے دعا. وبا کا مترادف ورڈ ہے دعا. دعا. تو وبا اور دعا، وبا سے بچنے کی بہترین طریقہ دعا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ادویات اور احتیاط ہیں جو آپ کو دی جا رہی ہیں. وقفہ لیتے ہیں، وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں. بلکہ میرا خیال ہے کہ ہم تلاوت بھی شروع کر دیتے ہیں. بسم اللہ، سورہ انفال کی آیات نمبر. تو یہ میں یاجوج ماجوج کا واقعہ آج بیان کیا. سننے والے ناظرین میرے حق میں دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ فرمائے، رب زدنی علما. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ گوگ میں گوگ یا یاجوج ماجوج کون ہے. بہت سارے حقائق ہیں جن سے آپ پردہ اٹھاتے ہیں اور وہ کبھی سنے بھی نہیں. حدیث کا ذکر کریں، حدیث کے ذریعے سے. بسم اللہ. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.